کچھ غیر فانی ہے. جو فانی ہے ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا، اور جو فانی نہیں ہے ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا. دونوں طرح کے رشتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. حالانکہ وہ بھی رشتے بڑے عظیم رشتے ہیں، بڑے عظیم رشتے ہیں، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ وہ فانی ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ یہ وہ رشتے ہیں کہ جو صرف دنیا تک نہیں، یہ رشتے محشر کے دن بھی کام آئیں گے. ہاں جی، پہلے رشتے جو دنیا تک ہیں اور آخرت میں افراتفری ہوگی، نفسا نفسی ہوگی. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اب یہ وہ عظیم رشتے ہیں ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، زوجہ کے، شوہر کے، اولاد کے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس دن بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، بھاگ رہے ہوں گے. ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، پریشانی ہے. لیکن اسی قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا کہ بعض پکے گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن ہاں جو متقی ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، پارسا ہیں، اور یہ وہ رشتے ہیں جو محشر کے دن بھی کام آئیں گے. اس سے پتہ چلا کہ سارے رشتے ایک طرح کے نہیں. وہ کون سے رشتے ہیں جی کہ جو صرف دنیا تک نہیں، محشر کے دن بھی کام آئیں گے؟ تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا جو رشتے محشر کے دن کام آئیں گے ان کی کوئی علامات، ان کی کوئی نشانی، ان کے بارے میں کوئی رہنمائی قرآن و سنت میں دی گئی ہے؟ تو ہم قرآن میں دیکھ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں غور کر لیتے ہیں، تو جس سے ہمیں یقین ہو جائے گا کہ جن کے تذکروں کے لیے ہم رات کے ان لمحات میں بیٹھے ہیں نا، یہ لوگ بے خبر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمائے ہیں، وہ اس نہج پر ہے، اس مقام پر ہے کہ ان سے ہم اپنی نسبت بھی قائم کریں، ان کا ذکر بھی کریں، ان کی یادوں میں رہیں کہ قیامت کا دن آپ پہنچے کہ یہ حضرات فرمائیں کہ یہ تو وہ لوگ آ رہے ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یاد رکھیے قرآن جس کو سمجھ آ جائے نا تو یہ بھی ایک اللہ کا فضل سمجھو. کیوں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے پڑھتے ہیں، ہدایت پا جاتے ہیں. اور آج یہی فتنے اور طرح طرح کے مسائل ہیں کہ جنہوں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کر کوئی گھٹنے رگڑے ہیں جی، کسی زانو تلمس طے کیا ہے، وہ قرآن و حدیث میں بات کرتے ہوئے تھوڑا غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں. ان کے الفاظ میں آداب ہوتے ہیں، ان کے الفاظ کے اندر ایک فکر ہوتی ہے، پیغام ہوتی ہے، اور ایک ایک لفظ کو سوچ کر لاتے ہیں کہ ادھر قرآن کا ادب، پھر قرآن کے اس مضمون کے اندر جس کا ذکر ہے اس کا بھی اکرام، قرآن کا بھی اکرام، قرآن والے کا بھی اکرام، اور قرآن جس پر نازل ہوا اس کا بھی اکرام. یعنی قرآن کی آیت پڑھی ہے تو ذہن میں تصور آیا کہ یہ اللہ کا کلام میں نے پڑھا ہے،
پھر ذکر آیا کہ اللہ نے کس کو دیا؟ محبوب مکرم کو دیا. پھر آیا خیال کہ اس میں جو پیغام ہے وہ کیسا ہے؟ ہر مقام پر سننے کی زبان ادب سے نکلی نظر کرے گی. اور آج اس لیے یہاں دعوت دینا چاہوں گا کہ آج میڈیا چل رہا ہے، خیر کے پہلو بھی موجود ہیں، اہل حق موجود ہیں، اچھی رہنمائی بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے نظام آ چکے ہیں وہاں کہ وہاں گمراہی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں. اور ان کی بیک گراؤنڈ پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ میری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں بالکل صحیح سمجھ آ جائے کہ جو دعوے کر رہے ہیں اور محض صرف ایک مطالعہ کے بلبوتے پہ نکل گئے آگے. بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کو کسی اور طریقے سے سمجھا جائے. تو اس لیے خدا را ان علماء کے ساتھ وابستہ رہیں کہ جب آپ پوچھیں کہ کہاں سے فاضل ہیں، جب نام آ جائے جامعہ حجویریہ، جامعہ نظامیہ، جامعہ نعیمیہ، فیضان مدینہ، فلاں جامعۃ العلم، جامعۃ المدینہ، یہ اہل سنت کے ایک مرکزی نام اس وقت چل رہے ہیں. تو ملتان شریف جامعہ انوار نور ہیں، اور اس طرح کے پھر اس طرح علماء کرام کے کچھ ہمارے نام جو معروف حضرات ہیں. تو جب یہ چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ بندہ نسبت والا ہی ہے. کہ جو بڑی محبت سے اپنے اساتذہ کی بیان کرتا ہے تو وہ حفظ کر بتا دیتا ہے کہ میں نے حفظ فلاں استاد سے کیا، تجوید فلاں جگہ پڑھی، درجہ اولیٰ فلاں جگہ، ثانیہ فلاں، ثالثہ فلاں، دورہ دی فلاں جگہ، مفتی کورس فلاں جگہ. لو جناب، اس نے تو پوری تفصیل بتائی اور اس کا چہرہ چمکتا ہی چلا گیا اپنے اساتذہ کا ذکر کر کے. اب اس کا دل باغ باغ ہوتا گیا تو پتہ چلا کہ سامعین دیکھ رہے ہیں اور سامعین ہمیں مار دے رہے ہیں. خیال کرنا ذرا، آپ تو اللہ والے علماء کی صحبت میں بیٹھے ہیں، لیکن اس وقت میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے مار کھا گئے نا، وہ یہ نہ پوچھ سکے کہ بھائی آپ کی ذرا سند تو بتا دینا، آپ ذرا سند ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے. اگر امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جناب علی، امام محمد، امام ابو یوسف، ان کے ہزاروں سینکڑوں اساتذہ کی لائنیں آج بھی کتابوں کے اندر چل رہی ہیں، تو آپ کو شرم آتی ہے استاد کا نام لیتے ہوئے؟ کیوں نہیں بتاتے؟ ایسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جڑ نہیں ہے. آپ کی جڑ ہوتی نا تو پھر آپ مار نہ کھاتے، قرآن و سنت کی بات کرتے. اس لیے آج بہت دکھ سے کچھ باتیں کرنا پڑ رہی ہیں، اور یہ چونکہ مجبوری بن چکی ہے کہ عوام کو ہم نہیں بتائیں گے تو پھر انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی جی کبھی ہم یہ باتیں نہیں کرتے تھے، گئے سیدھی باتیں کی. لیکن اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی عوام کو بتائیں کہ آج بڑی تیزی کے ساتھ ایسے لوگ آگے آ گئے، بڑی تیزی کے ساتھ آگے آ گئے کہ جو سب کچھ ہی، شیخ بھی خود، استاد بھی خود، شاگرد بھی خود، مبلغ اسلام بھی خود، سب کچھ خود. تو پھر گمراہی پھیلنے لگی، پھر ہم گمراہی کی طرف چلے گئے، پھر دین نہیں پھیلا. پھر یہی ہو رہا ہے جو کچھ اب دنیا کے اندر ہمارا اسلام تماشا بن گیا کچھ لوگوں کی وجہ سے. لوگ آج مذاق کیوں اڑا رہے ہیں اسلام کا کہ ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ میڈیا پر کون سے لوگ آنے چاہیے. بس بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو میرا یہ پیغام ہے کہ ماشاءاللہ آج جس محبت سے
یہ علماء آئے ہیں رات کے اس وقت، ظاہر ہر ایک کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، سوچ بھی ہوتی ہے، تو اپنے ہی اپنوں کے پاس آتے ہیں، اپنے ہی اپنوں کو برداشت کرتے ہیں، اپنے ہی اپنوں کے پاس بیٹھ کر دکھ سکھ بانٹتے ہیں، ہے جی۔ تو جہاں یہ بات نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ان کی پیچھے کوئی جڑ نہیں ہے۔ اگر صحیح بنیاد مضبوط ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ ہمیں جن جن اداروں سے ہم پڑھے، جن اساتذہ سے ہمارا تعلق رہا، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا 1993 کے اندر ہم نے جامعہ نظامیہ سے دورہ حدیث کیا، میں میرا فراغت کا وہ سال، اور ہم نے بخاری شریف پڑھی، محقق اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری علیہ۔ آج یقین جانیے جب ان کا ہم نام لیتے ہیں تو ہمیں سکون آتا ہے کہ علامہ شرف ملت جیسا کوئی ہے کسی کے پاس تو محقق دکھا دے، بے شک، جنہوں نے من عقائد اہل سنت کتاب لکھی، پھر اس کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس کا جواب۔ بات تو یہ ہے اللہ نے کوئی عربی بھی یہ لکھی جناب مضبوط، فارسی بھی مضبوط، کام بھی مضبوط، زمانہ انہیں محقق کے نام سے یاد ہے۔ تو جب ہم حقیقت ان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اپنا قد اونچا ہو جاتا ہے کہ بھئی اچھا یہ شرف ملت کے شاگرد ہیں، ان سے پڑھا ہے، تو یہ ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے جو صحیح مسلم شریف پڑھی، استاد العلماء حضرت علامہ مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان سے نظامیہ میں پڑھی، جو ماشاءاللہ جس سال ہم نے پڑھا اسی سال کے اینڈ میں جن کا انتقال ہو گیا تھا، اور یقین جانیے کہ جس طرح ان کا انداز تھا، محبت تھی، بہت خوشی ہوتی تھی۔ اور ترمذی شریف خیر سے اس ہستی نے پڑھائی کہ جس کا آخری دن یہ کم لوگ پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم سنی آپ کو بے شمار ایسے علماء آخری دن کے ان کے عمل بتائیں گے کہ آپ کا دل ہی باغ باغ ہو جائے گا۔ جن کے پاس ہم نے ترمذی شریف پڑھی، پھر جب مفتی عبداللطیف صاحب کا انتقال ہو گیا، پھر ابو داؤد شریف، پھر دیگر اسباق، ابن ماجہ شریف، 3 استاد تھے نا دورہ حدیث میں، ایک کا انتقال ہو گیا، پھر ہمارے لیے سعادت ہوئی کہ قبلہ مفتی استاد العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث قبلہ مفتی عبدالقیوم حضاوی صاحب ہیں جی، کہ پھر آپ ہی 2-3 گھنٹے ہمیں پڑھاتے رہتے، تو بڑے باقی اساتذہ پڑھا جاتے، پھر آپ پڑھاتے رہتے۔ آپ کا آخری دن پتہ ہے کیا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو لاکھوں لوگ جانتے ہیں دنیا میں، جو میں اکیلا نہیں، کہ پہلے آپ نظامیہ میں تشریف لائے، اسباق پڑھائے، دوپہر تک یہاں رہے، پھر جامعہ نظامیہ نبی پورہ شیخ پورہ تشریف لے گئے، شام عصر تک وہاں رہے، پھر عصر کے قریب وہاں سے نکلے جناب، عصر کی نماز وہاں پڑھی، مغرب جناب رہائش گاہ پہ پہنچے، وہاں خود جماعت کرائی، فرضوں کا سلام پھیرا، اس کے بعد کوئی ایک مسئلہ بیان کیا، 2 سنت 2 نفل پڑھے، اور روح کب سے انسری سے پرواز۔ اب کوئی بتائے نا ایسے بندے، اب ہمارے اساتذہ تو یہ ہیں، اور الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اساتذہ کا آخری دن یہ گزر رہا ہے، اور آخر تک کام جہاں رہے تو دینی ادارے کے اندر، وہاں کے دینی ادارے کے اندر، اور مغرب تک زندگی کی آخری نماز بھی ادا کر کے اللہ کی بات کریں۔ اور اللہ کے بندو جو خوشی سے یہ چیزیں بیان کرے تو سمجھ لو کہ یہاں بیٹھو کچھ نہ کچھ ملے گا، کہ یہاں کمزوری ہے بھی نا تو پیچھے تو سارے کامل بیٹھے ہوئے، پیچھے تو سارے کامل ہیں نا، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھو۔ اب آتے ہیں جناب، بات یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا، اچھا کوئی باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں کہ یہ بعض تو علماء بڑے فاضل ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ آپ کو سناتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چلو ہم مل کے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔
دیکھیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے نا، ان کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم ایک تو ہماری عوام کا پہلو ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن صرف اسی پہلو پر تو نہ رہے کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جائے. نہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا علم بھی بتاؤ، عمل بھی بتاؤ، زہد بھی بتاؤ، تقوی بھی بتاؤ، جناب ان کی عبادات و ریاضات بتاؤ، ان کے علمی اسفار بتاؤ، ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، خوشی غمی، لوگوں کے ساتھ میل جول، سارا نظام ان کا سامنے رکھو نا. ہاں تو پھر جناب لطف آئے گا کہ پھر ساتھ جب سب کچھ سن لیا جائے تو پھر دیکھا جائے کہ ان میں سے شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کے کتنے پہلو میرے اندر پائے جاتے ہیں. وہیں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صرف کھا پی کے فارغ ہونے والے ہیں، یا جس کے لیے 2-4 گھنٹے بیٹھ کر نشست کی، اہتمام کیا، کیا عملی طور پر بھی اس کی زندگی کے گوشے نظر آتے. اور شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو دیکھنا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی کسی کو دیکھا ہے. کیا جی؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی تو کسی کو دیکھا ہے. اگر ان کی زندگی کے اندر تمہیں قرآن و سنت نظر آتا ہے تو پھر کامل و اکمل وہ بزرگ ہے نا. تو پھر خالی تذکرے نہ کرتے رہو، پھر عملاً بھی. اچھا جی چلو، ایک بات شیخ عبد القادر جیلانی کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ کیا جی کوئی ولی بن سکتا ہے؟ کوئی ولی بن سکتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہاں بن سکتا ہے. کیسے بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 10 صفات آپ نے ذکر فرمائی. فرمایا کہ جس کے اندر ایک پائی جائے، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 6، 7، 8، 9، 10، جس کے اندر یہ صفات پائی جائے نا تو وہ اولیاء کاملین کی صف کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اور جن ابھی میں بتاتا ہوں، پریشان نہیں ہونا، بڑا طویل خطاب ہو گیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات یہ، جب آپ تھک جائیں گے بس کر دیں گے. کون سی بات ہے؟ جو مدرس لوگ ہوتے ہیں نا، درس و تدریس والے، ان کا انداز ایسے ہی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بات سے پہلے ہم ابن ماجہ شریف میں چلتے ہیں. ابن ماجہ شریف میں چلتے ہیں، اور یہ باتیں میرے عزیزوں ذرا مضبوطی سے پکڑیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں. قالوا یا رسول اللہ من ہم، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ والے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ اللہ والے کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ. فرمایا کہ جو قرآن والے ہیں وہی تو اللہ والے ہیں، وہی تو اللہ کے خاص بندے. ہمیں آج تک یہ بات سمجھ نہ آئی کہ ہم نے یہ سلسلہ ہی الگ کر دیا کہ ایک لائن ہے جی یہ پیروں کی ہے. میں پیروں کے خلاف نہیں ہوں، میں خود پیروں والا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ کچھ سنیے، جو میں باتیں کروں گا وہ بھی حقیقت ہے، جس وجہ سے آج ہم بدنام ہوئے پڑے ہیں. میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تماشا لگا پڑا ہے، تو ہم تو سیدھا کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یا تو یہ طائب ہو کر اپنے یہ طریقے چھوڑ کر جو ہمارے اسلاف نے جس طرح تبلیغ کی اور جس طرح ایک پیر طریقہ رہبر شریعت جن کو ہم کہتے ہیں، اگر یا تو پھر اس طریقے پہ آ جائیں، اور آج بھی زمانے میں موجود ہے، کوئی زمانہ خالی نہیں ہے، تو یا تو وہ طریقے کے ایک نسبت میں صحیح آئے، اور باقی یہ جو طریقہ ہے یہ ہمارے اسلاف کا ہے.
تو وہاں آ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کسی نے بیان نہیں کیا، لہذا یہ لوگ گمراہ ہیں اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اہل سنت بدنام ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو ایسے ہیں، یہ دیکھو ان کے کام۔ بھائی اللہ کے بندو، اب یہ ایسے سمجھے نا کہ معاشرے کے اندر ایک بندہ شراب پی رہا ہے تو آپ کہیں گے سارے ہی ایسے ہیں، اسی کو غلط کہو نا۔ لیکن یہاں اور بات ہو رہی ہے، کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے نا تو کہتے ہیں یہ دیکھو جی، یہ عورتوں کے ساتھ ماحول یوں بنائے ہوئے، فلاں یوں بنائے ہوئے، ایسے بنائے ہوئے، یہ دیکھو ان کا تو طریقہ کار ہی ہے۔ وہ بھائی ایک بندہ غلط ہے، کیا آپ کو باقی علماء صوفیاء اہل سنت میں نظر نہیں آتے؟ کیا سارے ایسے ہی ہو چکے ہیں؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، وہی تو اللہ والے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے تھوڑا رک کر غور کرنا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قرآن والے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ، ہے جی؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی قرآن والے، داتا صاحب قرآن والے، فرید الدین گنج شکر قرآن والے، بہاؤالدین نقشبند قرآن والے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو سارے جن کے سینوں کے اندر قرآن ہے، علم ہے، اور پھر سمجھ ہے، دین کی تفہیم ہے، اور یہی تو اللہ والے ہیں۔ چلو جی، ابھی بات سمجھے نہیں آئی، ہم چلتے ہیں جی کہاں پہ؟ امام راضی تفسیر کبیر صفحہ نمبر 284، آپ وہاں پہ لے چلو جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ متوفا ہے 606 ہجری، اور آپ نے اپنی اسی عربی کی پہلی جلد کے اندر یہ بات فرمائی کہ یہ حضور کا جو فرمان بیان کیا کہ نوم العالمی عبادت ہو، کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے، عالم کا سونا عبادت ہے۔ اب یہ حضور فرما رہے کہ عالم کا سونا عبادت ہے، وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ، اور اس کا علمی مذاکرہ کرنا یہ تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اور ایک طرف علماء بیٹھے ہیں اور وہ مسائل بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا علمی مذاکرہ جو ہے وہ تسبیح نہیں کر رہے، لیکن ان کا وہ علمی باتیں کرنا جو ہے وہ تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَنَفْسُهُ صَدَقَةٌ، ایک عالم کا جو سانس ہے، ایک عالم جو سانس لے رہا ہے، فرمایا وَنَفْسُهُ صَدَقَةٌ، اس کا ایک ایک سانس جو ہے وہ ایک ایک صدقہ ہے۔ ہم نے تو لہجہ الگ کر لی، ہم نے کہا کہ یہ تو پیروں کا آستانہ ہے اور یہ مدرسہ ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہیں سے تو ہم مال کھا گئے مدرسے کے ساتھ۔ یہ لیکن بات سنیں، ابھی میں اس حدیث کو مکمل کر دوں کہ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر عالم جو ہے نا اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل آئے، تو آپ علیہ السلام نے یہ بات یہیں پر امام راضی نے کی کہ آنسو نکل آئے۔ اور بعد دفعہ یہ علماء جانتے ہیں کہ جب ہمارے اساتذہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ درس حدیث میں تفسیر میں تو جیسا موضوع آتا ہے نا طبیعت پر قدرتاً وہی اثرات ہو جاتے ہیں، اور بے ساختہ آنکھیں جو ہے نا ایک آنسو نہیں کئی آنسو بہا دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کی آنکھ سے ایک آنسو نکلے نا تو وہ جہنم کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ تطفئ بحرا من جہنم۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، آپ نے جناب عالم کو تو مولوی کہہ کے فارغ کر دیا، لیکن اب چلتے ہیں کہ تفسیر ساوی تفسیر ساوی نے یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، موجود ہے اور ملتی ہے، میرے پاس بھی ہے الحمدللہ، ہمارے ادارے میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، بڑے علماء کے پاس بھی ہو۔ تو یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، تفسیر ساوی، اور اس میں امام ساوی نے امام شافعی
اور امام اعظم ابو حنیفہ دونوں کا ہی فرمان نقل کیا. توجہ فرمانا کہ آج تک ہم نے ان کو بھی نہ سمجھا کہ یہ لوگ کیا کہہ گئے. فرمایا کہ اذا لم تکن العلماء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی. فرمایا کہ اگر علماء اللہ کے ولی نہیں تو پھر کوئی بھی ولی نہیں. ہم نے یہ سلسلہ الگ ہونے کیوں دیا؟ اے میرے دوست، میری عوام، آپ کی کمزوری ہے، آپ کی کمزوری ہے. آپ نے محلے کے امام کو پیر بھی سمجھا ہوتا، استاد بھی سمجھا ہوتا، درویش بھی سمجھا ہوتا، اور سارا پروٹوکول اپنے امام کو دیا ہوتا جو استادوں والا ہے، خالی نہیں ہے. جب آپ نے سب کچھ اسے سمجھا ہوتا جو واقعی امام ہے، تو پھر یہ حالات نہ بنتے کہ آپ کے محلے میں پیر صاحب آ کر بیٹھے تو آپ کے امام کی کرسی اس سے اونچی ہونی چاہیے. کیوں؟ آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیچھے امام کے اللہ. تو جس کے پیچھے آپ نے 20 سال 30 سال 50 سال 10 سال زندگی کا عرصہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی، اور ایک لمحے کے اندر وہ پیر اگر صحیح پیر ہے تو سبحان اللہ، ہاں اگر پیر وہ ہے جو بنایا، جس کو لوگوں نے بنایا. اچھا جناب، اب وہ آ گیا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کا امام بیچارہ جوتوں والی جگہ پہ بیٹھا، تو تھوڑی دیر بعد جب نماز کا ٹائم ہونا ہے تو آپ نے کہنا ہے پیچھے امام کے اللہ اکبر، اور آپ کے پیر صاحب نے بھی کہنا ہے پیچھے امام کے اللہ. کیوں؟ پیر صاحب کو قرآن تو آتا ہی نہیں. کیوں جی؟ مسئلہ پوچھنا ہو تو جناب مدرسوں میں فون آئیں گے کہ جناب یہ مسئلہ بتائیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کہا ہے؟ ہوئے 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 اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں 4 شرائط بیان کی، اور وہی بار شریعت کے آخری پہلی جلد کے آخر میں بھی موجود ہیں کہ ایک پیر کے لیے کتنی شرائط ہیں. تو ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ کم از کم پیر اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ کتابوں سے مسائل ضروریہ حل کر سکے، نکال سکے، سمجھ سکے، کم از کم اپنے مریدوں کو بتا سکے. تو اب پیر صاحب تو پوچھ رہے ہیں آگے مسئلہ فون کر کے کہ جناب یہ مسئلہ بتائیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میرے عزیزوں، ہم کدھر چلیں گے؟ تو یہ بھی ان 4 میں سے اعلیٰ حضرت نے ایک چیز یہ رکھی کہ کم از کم جو پیر طریقت ہے وہ کیا آپ دیکھو کہ وہ کتابوں سے، اب کتابیں تو آپ کو پتہ ہے علم تو عربی کے اندر، یہ تو بہت بعد میں آپ کا ٹرانسلیشن، اور یہ سارے علماء کے ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے محنت کی اور آج ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو گئیں. چلو کم از کم اب مجھے آپ بتائیں، علماء بیٹھے ہیں کہ فتاوی رضویہ شریف گو کہ اردو کے اندر ہے، ماشاءاللہ بار بار کام ہو رہے ہیں اس پر. دعوت اسلامی کا لیٹسٹ ایڈیشن ایک آیا اختصار کے ساتھ، یعنی الفاظ اعلیٰ حضرت کے الفاظ کو آسان در آسان کیا جا رہا ہے. لیکن میں دعویٰ تو نہیں، ویسے کہہ سکتا ہوں کہ اب بھی عام بندے کی سمجھ نہیں آتا جب تک کہ کسی ان درویشوں کے قدموں میں جا کر نہ بیٹھا جی. تو اب حالانکہ وہ اردو کے اندر ہے تو میں اب نام نہیں لیتا چونکہ وہ جو ہے ذرا تھوڑی بات مشکل ہو جائے گی، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن میں بطور اصلاح باتیں کر رہا ہوں. اور یاد رکھیں بہت سارے آستانوں پہ جانا پڑ رہا ہے، لیکن مجھے کوئی دوبارہ بلائے یا نہ بلائے، جو کہنا ہوتا ہے وہ الحمدللہ کہہ رہے اور سامنے بٹھا کے اسی طرح آرام سے جیسے ہم اپنے طلباء کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. کئی مخالف ہو جاتے ہیں، کئی محبت کرتے ہیں، تو یہ تو چلنا ہے. آپ کہیں کہ جتنے بیٹھے ہیں سارے مجھ سے محبت کریں، نہ کریں تو میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں. کیا نہ کریں، کوئی ضرورت ہے؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ایسی باتیں کروں کہ یہ سارے کہیں واہ جی واہ کیا بات ہے. مجھے واہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جس نے کھری اور سیدھی بات کرنی ہے بھائی جان، اس کی واہ کسی نے نہیں کرنی. تو واہ کے لیے تو یہ ہمارے اسلاف نے تو اس طرح کام ہی نہیں کیا. ہمارے اسلاف نے تو کس طرح کام کیا؟
انہوں نے جانیں قربان کی. اب ایک شیخ عبد القادر جیلانی کی بات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب میں کیا کروں, ایک مقام پر کئی راستے نکل جاتے ہیں, لیکن وہ کوشش کر رہا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جناب واز کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی 4 بیویاں تھیں اور آپ کے 27 بیٹے تھے اور 22 بچیاں تھیں. 49 اولادیں تھیں شیخ عبد القادر جیلانی, اور دل کے اندر اولاد سے محبت ہے, ان کا نظام بھی چلاتے ہیں سب کچھ. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی سے جب کسی نے پوچھا کہ جناب اسم اعظم تو بتائیے, کیا بتائیے اسم اعظم, تو آپ نے فرمایا اسم اعظم ذرا صوفیاء کے نا مختلف نقطہ ہائے نظر ہے. بعد نے کہا ہو یہ اسم اعظم ہے, بعد نے کہا اللہ اسم اعظم ہے. اس طرح کی باتیں ذرا, یہ تصوف کی اگلی منزل ہے, لیکن ہم تھوڑا واپس رہتے ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اللہ, بولیے اللہ یہ اسم اعظم ہے. پھر سائل نے سوال کیا کہ جناب آپ بھی کہہ رہے ہیں اللہ, ہم بھی کہہ رہے ہیں اللہ, لیکن اس کے اثرات کب ظاہر ہوں گے, اس کے اثرات کب ظاہر ہوں گے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اثرات اس وقت ظاہر ہوں گے کہ جب تیرے دل میں ما سوی اللہ کچھ نہ ہو. تو پھر اب یہاں سوال پیدا ہو گیا کہ جناب ما سوی اللہ کیسے, جس کی 49 اولادیں 4 بیویاں, تو یہ ما سوی اللہ والی بات کیسے آ گئی؟ دل کیسے خالی ہوگا؟ میں یہاں مثال دیتا ہوں کہ دل خالی ہے, اولاد ہونے تک سبحان اللہ کوئی شک نہیں, بیٹیاں ہیں, محبت ہے, ان کا نظام ہے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی باز فرما رہے, تقریر جاری ہے, دنیا بیٹھی ہے, خطاب ہو رہا ہے. ایک آدمی آیا دوران خطاب, اس نے آپ کے قریب آ کر کہا کہ جناب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے وہیں پر جو اللہ رسول کی باتیں کر رہے تھے وہیں پر بند کر دی. آئے اگر بند کر دی تو پھر پتہ چلا کہ ان کے دل میں دین, اسلام, قرآن, اللہ عز و جل اور اس کے محبوب کی کوئی محبت نہیں, بس اولاد کی محبت ہے, کہ انہوں نے فوری طور پہ بیان بند کیا اور بھاگ کھڑے ہوئے. ارے نہیں, ایسی بات نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے بات سنی اور جیسے ان کا بیان جاری تھا آپ نے بیان جاری رکھا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی نظر نہیں آتی ہمیں. آپ نے جناب بیان جاری رکھا. پھر آخر آپ کو پتہ ہے کتنا طویل ان کا بیان ہوتا تھا اور کس طرح کا مجمع ہوتا تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان جاری رکھا جی. پھر 2-2.5 گھنٹے کتنا ٹائم آپ نے بیان کیا. پھر پیغام آیا کہ جناب غسل کفن کا اہتمام ہو چکا ہے جی, آپ تشریف لائیں اور جنازہ پڑھا. اب یہاں سوچئے نا یار, اب یہاں سوچئے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, شیخ عبد القادر جیلانی آپ جو اتنا بیان کر چکے, اٹھے اور صاحبزادے کا جنازہ پڑھایا اور لوگ تدفین کر رہے ہیں, اور آپ پھر لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں. تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے جناب. ٹھیک ہے, ایسے نہیں. آج جناب 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 561 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا. اب 561 اور اب چل رہا ہے جی 1445 ہجری. اب آپ بتائیں کہ آج یوں لگتا ہے کہ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کل کی بات ہے. تو جس نے اللہ رسول سے, دین سے, اسلام سے اس طرح محبت کی جناب, تو پھر ان کے تذکرے رب تعالیٰ نے اس طرح کرنے اور اپنی مخلوق سے کروانے. کہ پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے, اب سائل نے بڑا عجیب سوال کیا کہ جی اللہ یہ تو اسم اعظم ہے لیکن پوری برکات نہیں حاصل ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ ما سوی اللہ سے دل کو خالی کر, پھر دیکھ برکات کا ظہور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو وہ پھر وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ حضرت کے تو اتنی
بلا دیں. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ بیٹا فوت ہو گیا. شیخ عبد القادر نے کوئی پرواہ نہیں کی، قرآن و سنت کا پیغام جاری رہا. اب یہی باتیں آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ علیہ السلام جب غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو پیچھے حضور کی صاحبزادی جو علی تھی ان کا انتقال نہیں ہو گیا. حضرت عثمان کو حضور چھوڑ کے نہیں گئے اور انہیں حضور کو علم نہیں تھا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو جائے گا. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے پیغام دیا کہ لوگوں اللہ کا دین جو ہے اس کو ہم نے بلند رکھنا ہے اور یہ نظام ہے رب کا دیا ہوا، اس کو بھی ہم نے لے کے چلنا ہے، لیکن دل میں صرف اللہ. تو پھر ہم کامیاب ہیں. اگر ایسا نہیں تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر نہ کیا کرو. اب آپ کہیں کہ جناب اتنی دیگیں پکتی ہیں، اتنا کھانے کو ملتا ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر نہ کریں تو آپ بھوکے مر جائیں. واقعی جب وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ اسے کافی ہے. پھر آپ یہ باتیں نہ سنائیں کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میری عمر 22 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 22 سال. آپ فرماتے ہیں 22 سال کی عمر تھی، بغداد میں قحط پڑ گیا. میں چھوٹے چھوٹے حصے لے رہا ہوں، باقی علماء چونکہ آپ کو پورا مہینہ سناتے آ رہے ہیں، بڑے تفصیل سے باتیں کی ہوں گی، لیکن بس علماء کے سبق میں سے تھوڑی باتیں عرض کر رہا ہوں. 22 سال آپ کی عمر ہے. آپ فرماتے ہیں بغداد میں قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب کیا ملتا تھا بغداد کی گلیوں میں کچھ نہیں ملتا تھا، اور جب ہم پھر تنگ آ جاتے نا تو دریائے دجلہ کی طرف نا بڑے بڑے بنگلوں میں بڑے بڑے لوگ رہتے تھے عمرا، کہ بھئی ان بازاروں میں نکل جائے، ان کی کوٹھیوں کی طرف، یعنی ان کی رہائش گاؤں کی طرف. ہر دور کے لحاظ سے ہر طرح کے لوگ تھے تاکہ وہ کوئی چیزیں پھینکیں ہم اٹھا لیں اور کچھ آسرا کریں. تو فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے قحط ایسا پڑا ہے کہ باہر گلیوں بازاروں میں کہیں پر کوئی چیز پھینکی ہوئی بھی نہیں ملتی، گری پڑی چیز بھی نہیں ملتی. تو اگر شیخ عبد توجہ بڑا زبردست پوائنٹ ایک آپ کو دے رہا ہوں، سوچنے کا ایک فکری باتیں کر رہا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے جب وہ 8 دینار بھیجے ہیں آپ کے پاس، یہاں بہت ساری باتیں، تھوڑا سا حصہ جب آئے تو آپ نے ان 8 دینار کا کیا کیا؟ یہ نتیجے پہ آؤ کیا کیا جی. جبکہ وہاں قحط ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے تو کوئی پیسے جمع نہیں کیے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ والدہ نے کہاں سے بھیجے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بھی بھوکا پیاسا ہوں، پریشان حال ہوں، مسافر ہوں. نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی نے فوری طور پر لوگوں کے اندر تقسیم کیے. اگر آج یہ چیز ہمارے درویشوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جس کے ہم تذکرے کر رہے ہیں ان کی، چلو جی چلو ٹھیک ہے، شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ. اب کوئی ہمارے سلسلے بھی بہت سارے، کوئی لائن حضرت ابوبکر صدیق کو جا رہی ہے، عمر فاروق کو جا رہی ہے، سبحان اللہ، علی المرتضیٰ، حسن حسین، یہ ساری لائنیں ہماری الحمدللہ. ہم نقش بندی، سہروردی، ویسی، قادری، نظامی، نشائی، یہ سارے ہمارے سلسلے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ جو اوپر بیٹھا ہے کیا اس کے اثرات یہاں نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ سبحان اللہ. اب ایک لائن تو ابوبکر صدیق کی ہو، یہ ابوبکر صدیق کے سلسلہ نسب سے ہوتے ہوئے حضور تک جا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ جب اللہ کے پیارے محبوب اعلان کرتے ہیں تو ابوبکر صدیق تو سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے. تو یہاں پر کچھ ہے ایسا؟ پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں تو اب آپ دیکھیں نا ہمیں باتیں کیا کریں نکل جاتی ہیں. اب دیکھیں نا امیر المجاہدین ایک چٹائی پر بیٹھنے والا ایک طالب علم تھا. جب 1993 میں جب ہم نے دورہ حدیث کیا تو آپ پڑھاتے تھے اس وقت جامعہ نظامیہ میں صرف کی کلاس، اور یہ اس وقت پھر آہستہ آہستہ آگے بڑے اسباق میں آئے تو پڑھا رہے تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ جناب 100 بندہ 150 بندہ جتنے بھی طلبہ بیٹھے ہیں اور بندہ آرام سے بیٹھا پڑھا رہے. اور میرا خیال ہے کہ کبھی اس وقت آپ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے طالب علم سے بھی اتنا کام لے لے، اور پھر کام بھی وہ
کہ جدھر بندہ جلدی سے سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو میدان ہی ایسا ہے کہ ابوبکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کا مقابلہ نہیں کیا. یہ تو میدان ہی تحفظ ناموس رسالت آپ آسان کام سمجھتے، یہ بڑا آسان سا کام ہے. آسان کام نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کام لینے پہ آئے تو ایک چٹائی پہ بیٹھے بندے کو اٹھاتا ہے اور اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اور جناب یہاں تک کہ اپنے تو کیا غیر بھی اس کی پنجابی کے ترجمے کر کے سنتے ہیں کہ کہ یہ چیزیں آپ سوچیں کہ پھر جامعہ نظامیہ کہاں پہ ہے؟ ایک بند گلی کے اندر بند مدرسہ ہے، اور اس بند مدرسے میں ایک بندہ بیٹھ کے نا بچوں کو پڑھاتا تھا. اور آج دیکھیں ان جیسے بچوں کو بھی پتہ ہے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ کا یہ نعرہ اب نہیں ہے، نعرہ تو شروع سے آ رہا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ ان بچوں تک پہنچانا کس نے ہے، ان تک پہنچانا کس نے، وہ کام اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین سے کہ وہ جناب چھوٹے چھوٹے بچے بھی کمال کی بات ہے. اللہ ان کی تربت پر خریق رحمت فرمائے. یہ پیارا اتنا عظیم مشن سنیوں کو یعنی بیدار کر کے گئے. اللہ کرے یہ سو نہ جائے، بیدار رہیں گے تو کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ آپ ولی کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ بھی ولی بن سکتے ہیں. آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے کوئی زیادہ لمبا پیریڈ نہیں دیا یا زیادہ شرائط نہیں رکھی. ہاں آپ نے شیخ کے لیے 12 شرائط رکھی کہ جو ولایت میں جا رہا ہے تو وہ 10 چیزوں پر عمل کرے، اور جب ولایت کے منصب پر فیض ہو جائے تو پھر 12 چیزیں ہونی چاہیے. کتنی چیزیں؟ اور 10 صفات اور 22 صفات. اب پہلے سن لیں ان کے نام، پھر تھوڑی تھوڑی وضاحت کر دیتے ہیں جتنے گنجائش ہے جب تک آپ کو نیند نہیں آتی. جناب آپ فرماتے ہیں کہ شیخ کامل کے اندر نا 12 صفات جو ہے نا، 2 صفات اللہ تعالیٰ کی ہوں ستار و غفار، اور 2 صفات آقا کریم کی ہوں شفیق و رفیق. 2 صفات اس شیخ کے اندر ابو بکر صدیق کی ہوں صادق و متصدق، اور 2 صفات اس کے اندر جو ہیں حضرت عمر فاروق کی ہوں عمار و نہار، اور 2 صفات حضرت عثمان غنی کی ہوں قیام اور طعام، اور 2 صفات حضرت علی المرتضیٰ کی ہوں علم اور شجاعت. یہ تو شیخ ہونا چاہیے جس کے اندر بات. اور جو چاہتا ہے کہ میں ولی بنوں اس کے لیے کیا ہے؟ تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں نا، یہ وہ ساری باتیں کر کے گئے. لیکن یہ باتیں نا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں نا، ہم جلدی جلدی دیکھتے ہیں کہ کرامت الاولیاء حق پر اس میں کوئی شک نہیں. شرع قائد کا جملہ یہ کہ کرامات اولیاء حق، اس میں کوئی شک نہیں الحمدللہ. اور یہ تو سارے پھر عقیدت مند بیٹھے ہیں. پھر اور شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات تو حد تواتر سے پہنچی ہوئی، تو لہٰذا ہم منکر نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو ایک سائڈ کا اتنا سا پہلو ہے. ہم جناب اسی پر کھڑے ہو گئے اور باقی چیزیں شیخ عبد القادر جیلانی نے جو بیان کی ہیں اس طرف ہم گئے کوئی نہیں. اب آئیے جی 10 صفات جلدی سے عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جو ولایت کی طرف جانا چاہتا ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں میں ورع کے منصب پر، تقوی کے منصب پر اور اس طرف نکل جاؤں،
تو فرمایا کہ پہلا کام وہ یہ کرے کہ اپنی زبان کو قابو میں کرے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک اپنی زبان کو دیکھے کہ آج کے دن میں زبان نے بولا کیا ہے، اللہ کا ذکر کتنا کیا، اچھی باتیں کتنی کی، قرآن کتنا پڑھا ہے جی، اور فضول باتیں خلاف دین خلاف شرع میری زبان سے کیا نکلا۔ فرمایا پہلا کام یہ کرے۔ اب ہم اپنا سوچنا نہیں ذرا کہ اگر ہماری زبان کنٹرول میں جا رہی ہے تو سمجھ لیں آپ کہ ایک مرحلہ ولایت کا آپ کا طے ہو چکا ہے۔ ایک سیڑھی آپ کی ولایت کی طے ہو گئی ہے، لیکن پہلے مجھے کوئی یہ بتائے گا تو پھر یہ کہ میری زبان صبح سے لے کر شام تک کیا بولتی ہے۔ دوستو یہاں آ کے ہم مار کھا جاتے ہیں کہ جب ہم کسی ولی کے خلاف بولتے ہیں نا تو یہ نہیں سوچتے کہ میں تو نہ بن سکا، وہ کیوں نہیں بن سکا، کیوں نہیں بن سکا؟ کیا میں نے اپنی کمزوریوں کو دور کیا ہے کہ میں ایسے بولتا رہتا ہوں حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ وہاں یہ غلط کام، یہ غلط کام، یہ غلط کام، ارے سارے غلط کام مان لیا۔ آپ نے سیدنا داتا گنج بخش کو پڑھا ہی کوئی، آپ نے کیا ان کی کتاب کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کر لیا کہ جہاں کیا آپ کو نہیں پتا کہ اتنی سی بک ہے فارسی والی، اردو میں ماشاءاللہ 30 سے بھی زائد اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر اپنا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 131 احادیث مبارکہ اپنی کتاب میں لے کے آئے اسی کشف المحجوب شریف کے اندر۔ اور جناب آپ کو پتہ ہے کہ 100 قرآن پاک کی 14 صورتیں، کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتوں میں سے 72 صورتوں میں سے 231 آیات مبارکہ آپ اپنی کتاب میں لے کے آئے، اور 42 عربی اشعار اپنی کتاب کے اندر آپ نے نقل فرمائے، اور پھر 39 آپ نے ابواب باندھے جو ہماری ضرورت کے، اور 300 مشائخ کے آپ نے نام ذکر کیے اپنی کتاب کے اندر، اور 21 سے زائد کتب کے حوالے آپ نے اپنی کتاب کے اندر دی۔ آپ کو داتا صاحب کو پتہ ہی کوئی، آپ کو کیا پتہ ہے داتا صاحب؟ معذرت کے ساتھ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ آپ نے پڑھی، علماء سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ادب کا مقام ہے۔ تو بات یہ ہے میرے دوستو کہ جب آپ نے داتا صاحب کو پڑھا نہیں، آپ نے گئے، آپ نے ایک بندے کو دیکھا وہ چرس پی رہا تھا، وہ بھنگ پی رہا تھا، جیسے میڈیا والے پھر اٹھاتے ہیں کہ داتا صاحب یہ کام ہو رہا ہے، تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اگر یہی کام مینار پاکستان ہو رہا ہو، بتی چوک میں ہو رہا ہو تو پھر کیا کہو گے؟ تو ان لوگوں کو حیا نہیں آتی کہ کہتے ہیں کہ داتا صاحب کے دربار پہ یہ ہو رہا ہے، داتا صاحب کے دربار پہ یہ نہیں ہو رہا، داتا صاحب کے دربار پہ یہ نہیں ہو رہا، لاہور میں یہ کام ہو رہا ہے، بھاٹی چوک میں یہ کام ہو رہا ہے، فلاں روڈ پر یہ کام ہو رہا ہے، لیکن ان بے ادبوں کو داتا صاحب کا نہیں پتا، نہیں علم داتا صاحب کا۔ ان سے یہی پوچھ لو کہ آپ نے کشف المحجوب شریف دیکھی ہے، پڑھی ہے؟ وہ داتا صاحب ٹھیک ہے، وہ ایک نظام دے کے گئے، کیا اس کے اندر کتاب العلم نہیں ہے؟ کیا فضائل صحابہ کا ذکر نہیں، فضائل اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، آداب صحبت کا ذکر نہیں؟ کون سا موضوع ہے جسے داتا صاحب نے اتنی سی بک کے اندر ہماری اصلاح کے لیے بیان نہیں کر دی؟ اور آج کوئی خرابی کر رہا ہے تو کوٹ عبد المالک میں کیا خرابی نہیں ہو رہی؟ کیوں جی یہاں خرابی نہیں ہو رہی؟ تو یہاں تو آپ کہیں گے کوٹ عبد المالک میں جی فلاں بندہ ڈاکو ہے، جی اس نے وہ چور ہے، جی فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا تھا، یہاں تو یہ کہتے ہیں، ادھر آپ داتا صاحب کہتے ہیں، آئے ہائے ہائے، اور یقین جانیے دل جل جاتا ہے۔ ہاں بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں کہ جو برائی کرتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرو نا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ برائیاں ہوں؟ یہ علماء سارے ہر جمعے یہی تو کہہ رہے ہیں
کہ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کا یہی تو پیغام علماء دے رہے، تو اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا چیز جناب زبان کو قابو میں رکھو، اور دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی زبان جب پاک ہو جائے نا، پھر دوسری چیز میں دیکھو کہ آپ کی زبان سے کسی کی غیبت تو نہیں نکلتی، اس میں بھی آپ کامیاب ہو گئے، تو 2 درجے آپ کے ولایت کے طے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا تیسری چیز آ جاؤ کہ کیا آپ کسی کو حقیر تو نہیں سمجھتے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب بس یہ بیچارے کیا کہ آپ جو بھی آئے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ صوفیاء کی زندگی تو یہ ہے کہ جو آ جائے نا آپ ہر کسی کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، صوفیاء کی تو زندگی ہی اور ہے، ان کی صحبت میں تو جانور بھی اتنے سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک بلی رہتی تھی، بلی، اور اس کا کام پتہ کیا ہوتا تھا کہ جب آپ کے پاس مہمان آتے تو وہ لنگر خانے میں جا کر اتنی مرتبہ آواز لگا دیتی تو لانگری کھانا لے کر آستانے پہ آ جاتی۔ کمال کی بات کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ جناب رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، مہمان آ گئے، حضرت ملاقات کر رہے ہیں، اور جناب بلی لنگر خانے میں گئی، دستک دی، خیر وہ اٹھ گیا، لانگری کو ایک مرتبہ نہ آواز لگائی، ایک مرتبہ آواز لگائی، لیکن لانگری آیا، اس نے دیکھا کہ عجیب بات ہے، بندے یہاں 2 بیٹھے ہیں اور بلی نے آواز تو ایک مرتبہ لگائی، 2 مرتبہ لگائی، ایک مرتبہ آواز لگائی، وہ پریشان ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح سے اندازہ فرمائیں کہ جب اس آدمی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی، ایک نے کہا جی مجھے کھانے کی ضرورت ہے، دوسرے نے کہا مجھے نہیں ہے۔ اگر جانور بھی عقیدت، اسی طرح پھر ایک واقعہ دن میں پیش آیا، پھر اسی بلی نے جا کر، مہمان آئے ہوئے تھے اور بلی نے جا کر جناب ایک مرتبہ آواز لگائی، جب وہ لانگری نے دیکھا تو 2 آدمی ہیں، وہ 2 کا کھانا لے کے آئے، جب کھانا پیش کیا گیا تو ایک نے کہا میں روزے سے ہوں۔ اگر صحیح عقیدت مند جانور بھی ہو جائے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ اور یہاں پر ایک بات کر دوں، پیر میر نشاء رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام غلام موجود الدین ہے، اور آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اور میرے منیر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو انجن نہیں ہے گاڑیوں والا کالا کلوٹا انجن، آپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ میرے منیر میں لکھا ہے، میں نے حوالہ دے دیا کہ آپ عصر کے بعد نا جو وقفے کا ٹائم ہوتا، آپ لینوں کے پاس کھڑے ہو جاتے اور یہی انجن گولڈا شریف پہ وہ دیکھتے رہتے، ایک انجن آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، اور وہاں بڑا مفصل لکھا ہے، لیکن میں چھوٹا سا حصہ لے رہا ہوں۔ وہ جناب ایک دن نام مریدین عقیدت، پھر ایک حلقہ احباب تھا، درویشوں نے ایک دن کہا حضور آپ وہاں ایک گاڑیوں کے علاوہ اور تو کچھ نہیں گزرتا، آپ کس چیز کو دیکھنے جاتے ہیں؟ آپ عصر میں جاتے ہیں، بعض دفعہ اتنا ٹائم وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں، جب یہ کالا سا گزرتا ہے نا، یہ مجھے 4 پیغام دیتا ہے۔ کتنے پیغام دیتا ہے جی؟ 4۔ آپ علم تو صوفیاء نے تو اس طرح بھی لیا ہے جی، اب یہ علم کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، لیکن حاصل کرنے والے نے مجھے اور آپ کی اصلاح کے لیے طریقہ کیا اپنایا جی، یہ ہے عین بیان قرآن و حدیث۔ تو میں 4 چیزیں بتانے لگا۔ اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، جب میں جاتا ہوں نا تو مجھے یہاں سے 4 پیغام ملتے ہیں۔ ایک پیغام تو مجھے یہاں سے ملتا ہے کہ جب میں وہاں جاتا ہوں، گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ ایک پیغام تو مجھے ملتا ہے وہاں سے استقامت کا۔ کس چیز کا جی؟ استقامت کا۔ ابھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم ہو گئے۔ فرمایا ایک پیغام استقامت کا ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ میں دیکھتا ہوں کہ اس نے کراچی جانا ہو، پنڈی جانا ہو، جدھر جانا ہو، یہ اپنی وہ لائن نہیں چھوڑتا۔
اسے پتہ ہے کہ میں لائن چھوڑوں گا تو پھر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر میں اور آپ نے اپنی لائن کیوں چھوڑی؟ فرمایا بھائی ایک پیغام تو یہ ملتا ہے، اور دوسرا پیغام مجھے ملتا ہے وفا کا، وفا کا پیغام ملتا ہے۔ وہ وفا کا کیا پیغام ہے؟ وفا کا یہ پیغام ملتا ہے کہ جو اس انجن کے ساتھ لگ جاتا ہے نا، کنیکشن مضبوط ہو تو پھر جہاں خود پہنچتا ہے نا اسے بھی پہنچا دیتا ہے۔ یعنی دوستی صحیح نبھاتا ہے، لہذا دوستی کے اندر یہ نہیں کہ کسی کو کہیں چھوڑے، بشارتے کہ اس کا نظام صحیح رہے تو چھوڑتا نہیں، منزل تک لے جاتا ہے۔ اور تیسرا پیغام کیا ملتا ہے؟ تیسرا پیغام مجھے حوصلے کا ملتا ہے، حوصلہ۔ بھئی وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ پیغام حوصلے کا یہ ہے کہ یہ بیچارہ خود تو جلتا ہے، اپنے ساتھیوں کو نہیں جلنے دیتا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے زمانے میں انجن آگ پہ جلتے تھے، ہاں، تو جناب خود تو بیچارہ جلتا ہے لیکن باقیوں کو کہتا ہے امن سے تو میرے پیچھے چلتے ہیں، خود چلتا ہے۔ تو اب اسے کیا پیغام ہو رہا ہے؟ اور چوتھا پیغام ملتا ہے صبر، بردباری، صبر۔ بھائی وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ صبر اتنا ہے کہ جتنی جناب اس کے اندر آگ ڈالو اتنا ہی تیز چلتا ہے، اتنا ہی تیز چلتا ہے، اور برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو بابو جی نے فرمایا کہ بھائی میں تو یہ سبق لینے کے لیے جاتا ہوں، اس لیے میں جاتا ہوں، مجھے اور کیا کام ہے؟ اب دیکھنے والا تو دیکھتا ہے کہ ریل گاڑی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ میرے منیر کے اندر لکھی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میرے دوستو، ہم اولیاء کرام کے ساتھ یا تو پھر ان کے تذکرے کریں تو عملی طور پہ اپنے آپ کو بھی دیکھتے جائیں۔ اگر ہمارے اندر یہ ساری چیزیں صحیح درست ہیں تو پھر آپ کامل و اکمل طریقے پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو فالو کر رہے ہیں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش کو فالو کر رہے ہیں، فرید الدین گنجی شکر کی محبت میں آپ سچے ہیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کی محبت میں آپ سچے ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اور پھر آپ نے چوتھی چیز فرمائی کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اب یہ عین قرآن ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ فرمان دو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آل ایمان سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی تھی ذرا جلدی سے بتاؤ مجھے؟ 4۔ نمبر 5 فرمایا، نمبر 5 یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے ہیں، کیا ان انعامات کا، ان احسانات جو اللہ کے ہیں، کیا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ عین قرآن ہے، کیا ان انعامات اور ان احسانات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے؟ تیرے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے تو تیرے 5 درجے جو ہے نا ولایت کی طرف چل رہے۔ اور پھر آپ نے 6 نمبر پر فرمایا کہ تو اپنے اندر دیکھ، تیرے اندر تکبر، حسد، اناد، ان چیزوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب یہ میں قرآن پڑھتا جاؤں تو ام یحسدون الناس، کہ فرمایا تیرے اندر یہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے تکبر ہی کیا تھا نا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو وہ کہاں پہنچا؟ اور پھر آپ نے فرمایا اتباع سنت، پھر تو آ جائے اس طرف کہ تو دیکھ کہ تیرے اندر اتباع سنت کے حوالے سے تو کہاں پہ کھڑا ہے، کیا تیرے اندر سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ تیرا کون سا کام سنت کے مطابق ہے، کون سا کام تیرا خلاف سنت ہے، اس سے گزر، پھر تو آ۔ اب جب ان سارے مناظر سے گزر جائے گا تو اب 10ویں نمبر پہ تو عبادت کر، پھر سجدہ کرنے سے پہلے تجھے رب کا دیدار ہوگا۔ پھر تیری عبادت عبادت ہوئے گی، ریاضت ریاضت ہوئے گی، تیرا ذکر ذکر ہوئے گا، پھر تجھے لطف بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا۔
کہ جب تو نے دل بھی پاک کیا، ظاہر بھی پاک کیا، زبان کو پاک کیا، سانسوں کو پاک کیا، وجود کو پاک کیا، جب سب کچھ کر کے اب تو اللہ کی بارگاہ میں آیا، تو آپ دیکھیں نا آج کتنے ہمارے لوگ ایسے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ اہل سنت کی مساجد، ایک سوال ہے کہ میرے دوستوں نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ امام صاحب نہ بھی کہیں، ہمارے علماء نہ بھی کہیں، کیا اللہ تعالیٰ کا قرآن آپ کو نماز کا حکم نہیں دے رہا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نہیں فرما کہ قیامت والے دن جب جنتی جنت میں جا رہے ہیں وہ پوچھیں گے دوزخیوں سے ما سلککم فی سقر، کہ دوزخ میں کس چیز کے سبب آئے؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ پھر میرے عزیزوں ان چیزوں کو سوچو۔ تو اس لیے آج اہل سنت کی ہمارے یہاں یہی رونا رویا جاتا ہے کہ ہمارے اہل سنت کے جو دوست تھوڑا لائنوں سے اترے جا رہے ہیں نا، میرے عزیزوں صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ پھر نماز پڑھنے جو آ جاتے ہیں، ادب سے گزارش کر رہا ہوں اپنے علماء کے پاس بیٹھا کر، درس بیان ہو رہا ہے 5، 10، 15 منٹ کا ہو جائے گا، اگر زیادہ بھی ہو جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو گھنٹوں بیان کرتے تھے، تو اگر ہمارا عالم جو ہے وہ بیچارہ 10-15 منٹ بیان کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیان کے اختتام تک کتنے لوگ باقی رہ گئے۔ پھر ہمیں نفسا نفسی نہیں پڑے گی تو آج اور کیا ہوگا؟ گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، ہم بچوں کی طرف سے پریشان، بچیوں کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، معاملات کی طرف سے، گھر سے باہر نکلو پریشان، گھر میں آؤ پریشان، ہر وقت ہر انسان کئی فکروں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ کیوں ڈوبا ہوا ہے؟ کیا پہلے ہمارے بزرگ جو محلوں میں ہوتے تھے، آبادیوں میں، وہ کتنی دیر پہلے مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھی، پھر مسجد میں بیٹھے اور پھر آرام سے جا رہے، تو ان کی اولادیں کتنی زیادہ ہوتی تھی، تو وہ تو مسجد کو پورا ٹائم دیتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے۔ میرے استاد احمد صاحب تھے، میں نے ان سے کافی پڑھا تھا 5-6 سال، ان کا تعلق تھا رحیم یار خان سے۔ رحیم یار خان سے پہلے ایک جنگل میں ایک سٹاپ آتا ہے، وہاں اتر کرنا 2.5-3 میل کا سفر بنتا ہے، آگے ان کی رہائش۔ میں یہاں لاہور سے نکلا، سردیوں کا موسم تھا، بس والے نے جناب مجھے رات کے 3 بجے وہاں پہ، پہلے تو وہ اتارتے نہیں تھے، انہوں نے کہا جی یہ جنگلات ہیں علاقے، تو ہم سٹاپ پہ علاوہ لیں۔ میں نے جو اصل سٹاپ تھا نا جی، اس سے کوئی آدھا گھنٹہ سمجھ لو پہلے اترا، اور میں نے چلتے چلتے، پٹھان ڈرائیور تھا اس کی محنت سماجت کی، میں نے کہا، اس نے کہا جناب یہاں تو جنگلی درندے جانور ہوتے ہیں اور وہ تو بندوں کو کھا جاتے ہیں، تو آپ کیا کرو گے یہاں سے؟ میں نے کہا تو آپ چھوڑیں ساری بات۔ انہوں نے کہا یہاں کچھ بھی نہیں، پنجابی میں کہہ لو حافظ کی دکان، وہاں ایک سٹاپ کا نام، دکان پتہ نہیں ہے کہ لیکن معروف پرانے دور میں ہو گیا، تو وہاں پہ جناب خیر اس نے مان گیا، اس کی مہربانی، احمد پور شرقیہ سے نکلا تو میں نے بھی ڈرائیور کو پیچھا کیا، آخر چلتے چلتے کتنا ٹائم تھا، خیر وہ میری محنت سماجت مان گیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب کی ضدی، خیر اس نے کہا جی ہم گاڑی روکنے کا میں آرڈر نہیں ہے، لیکن میں اتنے ایک سلو کروں گا کہ آپ چھلانگ مار کے اتر جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اتنی ایک کرنا کہ میں اتر۔ خیر جناب استاد کی محبت پر بات کر رہا ہوں، لو جناب اب میں نے کیا کیا کہ جیسے ہی وہ جگہ میں جاتا رہتا تھا، پہلے جاتا تھا دن کو، اس مرتبہ رات کو اتفاق ہو گیا۔ خیر جناب اصل میں نے بہاولپور، میں نے کہا وہاں رک جاؤں گا، لیکن پھر بعد میں خیال آیا کہ چلتے ہی رہتے ہیں، میں نے کہا بہاولپور رک کر پھر میں 2-4 گھنٹے بعد نکلوں، لیکن میں چلتا رہا۔ خیر دوستوں مختصر یہ ہے کہ اس نے بس آہستہ کی، یعنی بالکل نارمل، اور میں چھلانگ لگا گیا۔ جب میں اترا تو رات کا ٹائم، سخت سردی، کچھ بھی نہیں، اور مجھے راستے کا تو علم تھا، میں نے چلنا شروع کر دیا، جدھر جانا تھا وہاں درخت، کریاں کے جنگلات تھا سارا، اب بھی وہاں پہ ایسے ہی ہے، حالانکہ اب تو علاقے بڑے بدل گئے، لیکن خیر ریتلا علاقہ تھا، میں وہاں چلتا رہا۔ لیکن اب آپ دیکھیں اکیلا بندہ اور گزارا ہے، اور میں نے کیا کیا
استاد کی محبت اور زبان پر سورہ یاسین شریف کی پڑھتا رہا. اب استاد جو میں نے جس کے لیے یہ بات سنائی، استاد صاحب کے گھر سے پہلے نہ 1.5 میل روڈ سے، یعنی سمجھو 1.5 میل کے بعد ہمارے استادوں کے رشتہ داروں کے گھر آتے ہیں. تو پہلے ہم وہاں پہ جاتے تھے، پھر آگے جاتے تھے. تو جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ماں نے دستک دی، تو وہاں پہ ایک بابا جی ہیں، سفید ریش بزرگ ہیں. وہ رات کے میں 3 بجے اترا ہوں تو 3:30 تک میں وہاں پہنچ گیا. جناب اس وقت وہ نماز تہجد ادا کر. ہمارے بزرگ اس طرح اللہ کی بات کرتے تھے. پھر ان پر وہ کیا دیہاتی لوگ محنت مشقت نہیں کرتے، لیکن ان کی پھر آگے جب میں بابا جی نے کہا کہ جی، پھر انہوں نے دروازہ کھولا. کچھ دیر بعد میں باہر کھڑا رہا، انہوں نے سلام پھیرا، دروازہ کھولا. اندر ہلکی سی لائٹ چل رہی تھی. میں نے دیکھ لیا، اندازہ ہو گیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. خیر انہوں نے دروازہ کھولا. انہوں نے کہا بیٹا اب سردی آپ لیٹے. میں نے کہا نہیں، میں نے ابھی جانا ہے. تو یقین جانے وہ پھر انہوں نے بہت بڑا سوٹا پکڑا اور چل پڑے. اگلا 1.5 میل کٹھے ہم نے کیا. آگے جب ہم پہنچے تو ہمارے استاد صاحب کے والد صاحب انتقال فرما گئے. نورانی چہرہ، سفید داڑھی یہاں تک، اور کیا ایمان افروز ماحول تھا. اب رات کے کب سے وہ لگے ہوں گے کہ جب ہم پہنچے تو تقریباً اذان ہونے والی، قریب ٹائم پہنچ گیا، اور 2500 مرتبہ درود ابراہیمی وہ مکمل کر چکے تھے. یہ ہمارے استاد گرامی کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فوت ہو گئے. اب یہ لوگ ہوتے تھے، کتنا سکون ہوتا تھا. وہ تو کبھی کوئی بد مذہب انہیں چھیڑ بھی نہیں سکتا تھا. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم علماء سے بھی کٹ گئے، عبادت سے بھی کٹ گئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کوئی طریقے کو ادھر کو ادھر کو فلاں. میرے دوستو، اپنے علماء کے ساتھ مضبوط رہو اور جم کے رہو، ڈٹ کے رہو. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جس اہل سنت کے اندر مولانا الیاس قادری جیسے لوگ موجود ہیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان جس کا پیغام عشق و رسول محبت کا لے کر دعوت اسلامی چلے، اور جس کے اندر جناب اتنے علماء کرام ہیں جی، غزالی زمان علامہ سید احمد سید کاظمی صاحب جن کو اللہ نے عطا فرمائے. میں کس کی باتیں کروں، اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. وگرنہ تو غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ابھی فیس بک پہ بھی 2 دن پہلے چلی ہے، سید احمد سید کاظمی صاحب نے بیان کیا. وہ کیا بات تھی؟ جلدی سے عرض کروں کہ علامہ سید احمد سید کاظمی صاحب ابھی 12 14 15 سال کی عمر کے تھے، ابھی پڑھتے تھے امروہہ انڈیا کے اندر. تو آپ آ رہے تھے تو آگے نا مناظرہ ہو رہا ہے. ایک مسلمان عالم ہے اور ہندو اس سے سوال کر رہا ہے، اور سوال بڑے وہ عجیب کر رہا ہے. مثلا اس میں سے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی تمہارے نبی سیدھے راہ پر تھے. عالم نے کہا بالکل سیدھی راہ پر تھے. اچھا چلو، آپ تو یہ دن الصراط المستقیم پڑھیں، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ کے نبی کو یہ دن الصراط المستقیم پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دن کا معنی کیا ہے؟ اللہ میں سیدھی راہ پر چلا. تو جو پیغمبر دوسروں کو سیدھی راہ پہ چلا رہے، کیا وہ سیدھی راہ پر خود نہیں ہے؟ اب ہندو سوال کر رہے ہیں، اور علامہ صاحب نے بڑے جوابات دیے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہو رہا. تو غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بطور طالب علم، میں بھی مدرسے سے آ رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. خیر میں نے ایسا سے اس عالم صاحب کے پاس پہنچا کہ اگر اجازت ہو تو میں اسے 2 باتیں کر جن کا بچپنا یہ ہے. تو جب پھر علامہ بن کے دنیا میں آئے، اور پھر ایسا بندہ اللہ نے ہم اہل سنت کو عطا کیا. تو آپ فرماتے ہیں جب میں سامنے آیا تو ایک طالب علم تھا، 12 15 سال 14 سال عمر تھی. تو وہ ہندو کہنے لگا تو میرے سے بات کرے گا؟ کہ ہاں میں تیرے سے بات کروں. اور یہی بات اوپر بھی ہم چلے جائیں نا تو علامہ بڑے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ چھوٹی عمر تھی، مناسب عمر تھی، ان کے والد صاحب حضرت ثابت کے ہم پکڑ کر لے گئے تھے. کہاں پہ؟ کہ ایک قاصد آیا ہوا تھا جی، وہ بڑے سوال کرتا ہے جی، جو جواب دے گا، اور بڑے علماء بیٹھے ہیں، وہ سوال ہی ایسے کرتا ہے کہ علماء کے سروں سے اوپر گزر جاتے ہیں. لیکن امام اعظم نے
अपने वाले से कहा बाजी अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। वाले साहब ने कहा बेटा बड़े बड़े उलामा बैठे हैं और तू आगे क्यों जाएगा? कहा कि आप तो इजाज़त देना, आगे देखी जाएगी। वाले साहब ने इजाज़त दे दी। आप बड़े जल्दी से स्टेज पर पहुंचे इमाम आदम। कहा कि जनाब मैं तेरे सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। अब उसके सवाल क्या है जी? कहा कि जनाब अल्लाह ताला इस वक्त क्या कर रहा है? ये उसका सवाल है और जवाब तो देना है ना जी, जैसा सवाल है। और आप ये नहीं कह सकते कि इसका जवाब नहीं है, आखिर ये भी तो सवाल है ना। इमाम आदम ने फरमाया कि भाई बात ये है कि आप हैं साइल और मैं हूँ जवाब देने वाला। आप इस कुर्सी से नीचे उतरे, मैं ऊपर बैठता हूँ तख्त पर और फिर बात करेंगे। और आप तख्त पर बैठ गए, उसको नीचे बिठाया, कहा कि हाँ अब सवाल कर। उसने कहा कि अल्लाह ताला क्या कर रहा है? आपने कहा कि अल्लाह ताला के बेशुमार काम है, लेकिन अभी अभी जो काम हुआ है वो ये है कि उसने आपको तख्त से उतार दिया, मुझे बिठा दिया। कि तू कासिद है, बड़ा मकाम है तेरा और दुनिया तुझे और बादशाह वक्त तुझे इज्जत दे रहा है और मैं तुझे कैसे उतार सकता हूँ? ये मेरे रब ने उतारा। अब अल्लाह का इमाम आज़म ऐसे छोटी सी उम्र थी इमाम आज़म, जिनको अल्लाह ताला ने, आज लोग कहते हैं कि फलां ये करता है। एक जगह पे मैं गया हूँ, एक बंदे ने कहा कि जी शाह अब्दुल कादिर जिलानी तो ये भी करते थे, तो फिर आप भी तो करें। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि फिर इमाम शाफी हैं, फिर रफ़ा यदैन तो हदीसों में 7 मकाम पर आया। अब मैं क्या करूं? इमाम शाफी कुछ कहते हैं, इमाम मालिक कुछ कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल कुछ कहते हैं। तो जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मेरी अकीदत मोहब्बत सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ पे खड़ा हूँ? अच्छा, फिर मैंने दूसरा पॉइंट उठाया। मैंने कहा आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तो लिया, आपको दाता साहब करीब से नजर नहीं आए? उन्होंने आप मेरे लिए और आपके लिए मसला हल किया अपनी किताब कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर कि मैंने भी यही सवाल किया था कि मैं किसका दामन पकड़ूं, तो मुझे ख्वाब के अंदर सारा कुछ बता दिया गया कि इमाम आदम का दामन पकड़ो। फिर बाद मैंने वहाँ ये मसला समझाया अच्छे तरीके से, दोस्तों ने यानी एक अपनी मालूमात के लिए सवाल किया। लेकिन बात यह है कि अब देखें कि हम आले सुन्नत की लाइन कैसी जा रही है कि जिनके बचपन की ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो ईमान को। फिर उसका ये दूसरा सवाल था कि ये अल्लाह ताला का रूह किधर है? अल्लाह ताला का रूह किधर है? आपने फरमाया बिल्कुल ठीक है कि चिराग जलाया जाए। चिराग जला दिया गया। आपने फरमाया बता कि इसका रूह किधर है? कहा जी हर तरफ है। तो कहा बस ये मेरे रब अब इधर राम मस्जिद कादमी साहब ने क्या जवाब दिया? ये जो दर्स तदरीस वाले लोग होते हैं फिर इस तरह की बातें याद करते हैं। तो हजरत ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि अब सवाल कर। उसने कहा जी आप ये दिन सिरातल मुस्तकीम पढ़े, बात समझ आती है, हैं? कोई पढ़े, लेकिन आप अलैहिस्सलाम जो है वो क्यों पढ़ेंगे इधर सिरातल मुस्तकीम? क्या अल्लाह हमें सीधी राह पर चला हैं? तो वो तो पैगंबर है, वो तो दूसरों की रहनुमाई के लिए। आप भी यही कह रहे हैं, तुम भी यही कह रहे हो, तो उनमें इनमें फिर फर्क मुझे नहीं समझ आ रही था। आपने फरमाया कि हाँ बात यह है कि तू भी तो किसी की पूजा करता है ना? कि हाँ करता हूँ। कहा कि तेरी मंजिल कहाँ तक है? कि वो मेरी आग जल रही है, मेरी मंजिल वहाँ तक है। तो उसने कहा गजाली ज़माने फरमाया कि मेरी मंजिल तो ये चौक तक नहीं है ना, मेरी मंजिल रब तक है। हमारी मंजिल रब तक है। आका करीम अलैहिस्सलाम हमें रास्ता दिखा रहे हैं और आप अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, तो हम आपके पीछे पीछे जा रहे हैं। जनाब ये उस वक्त जब आपकी 14-15 साल उम्र है, तो मेरे हजूर आप कमजोर नहीं हैं। आप अपने उलमा को आपने पढ़ा ही कोई। जब आपने अपने अहलुल्लाह को पढ़ेंगे नहीं, ये उलमा के पास बैठो, ये बातें बहुत कुछ अपने असासा से लेके आए हुए हैं, ये तुम्हें बताएंगे, समझाएंगे, मुताला करेंगे, फिर तुम कहोगे कि नहीं
ہمارے سر کے اوپر ہمارے بہت کچھ موجود ہے، ہمارا سر خالی نہیں ہے، اور جب آپ بیٹھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، پھر آپ جدھر کوئی ٹی وی کی بات سن لی، کوئی جناب چینل کی بات سن لی، کوئی چلتا مولوی، اور جن کا نہ صبح کا پتہ ہے، نہ دوپہر کا پتہ ہے، نہ شام کا پتہ ہے۔ آپ تو کئی سارے مسئلے حل ہیں، ایک صاحب کے جناب وفات ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا سارا کچھ ہی جائز ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تمام